ما لهمش نصيب في الدنيا، نصيبهم بس في الاخره. Arabs and Israelis realized that Israel can only able to make limited advances. אנחנו הולמים באויבינו בעוצמה חסרת תקדים. זאת רק ההתחלה. سجلنا انتصارات، عودة فلسطين إلى صادرة. يا عرب يا كل الدول النامي يا الخلايا النامي اصحوا حالكم. جی السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اویس ریئیکشن۔ تو آج ہم فلسطین کا جو مسئلہ ہے اس پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ تاریخ کی کچھ بند کتابوں سے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے کہ آخر تاریخ میں کیا کیا ہوا ہے اور فلسطین کا مسئلہ آخر ہے کیا۔ یہ تاریخ کی جو کتابیں ہیں اس سے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ یہ ویڈیو جو ہے فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے اور جو اسرائیلی ظلم کر رہے ہیں اور اسرائیلیوں کی تاریخ اور جو بھی ڈیٹیل ہوں گی پورا کا پورا فلسطین اس ویڈیو میں ایکسپلین ہوگا۔ تو اگر آپ اس ویڈیو میں انٹرسٹڈ ہیں تو اس ویڈیو کو فل واچ کریں۔ تو آئیے ہم اس انفارمیٹیو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ مسئلہ فلسطین کو عام طور پر حالت حاضرہ میں ایک قومی اور سیاسی مسئلے کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جہاں بظاہر دو قومیں یعنی عرب اور اسرائیل ایک مخصوص علاقے پر اپنی حاکمیت کا دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں۔ لیکن اس مسئلے کا تعلق دراصل تاریخ اور آسمانی کتابوں سے جڑا ہے، جو اپنے 1000 سالہ تاریخ میں ظلم، بربریت، ناانصافی، امید، روحانیت اور سیاست کی داستان بیان کرتی ہے۔ ملک شام کے جنوب مغربی علاقے کو فلسطین کہتے ہیں، جو بحر روم کے ساحل پر واقع ہے۔ فلسطین کی تہذیب دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں شمار ہوتی ہے۔ تحقیق کے مطابق 11,000 سال پہلے جہاں سب سے پہلے انسان نے زمین سے فصل اگانی اور جہاں پہلی مرتبہ انسانی بستی بنا کر رہنے لگے، وہ سرزمین فلسطین ہی تھی۔ فلسطین یعنی ارض مقدس کو یہود و نصارہ کی مقدس کتابوں میں سرزمین موعود کہا گیا ہے۔ یہودیوں کے مطابق یہاں 3000 سال قبل از مسیح موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کے ساتھ آباد ہوئے تو آپ نے یہاں ایک عبادت گاہ کی بنیاد رکھی، جہاں حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں عظیم ہیکل بنائی گئی تھی۔ جبکہ عیسائیوں کا ماننا ہے کہ بیت الحم یعنی وہ مقام جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی وہ بھی فلسطین کے شہر یروشلم میں ہی ہے اور آپ یہیں سے مصلوب کیے گئے۔ جبکہ اسلام کی بات کریں تو قرآن مجید میں اسے پاک سرزمین اور بابرکت مقام کہا گیا ہے، جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینوں تک رخ کر کے نماز ادا فرمائی۔ اسراء و معراج کے موقع پر بھی حضور مسجد حرم سے براق کے ذریعہ بیت المقدس تشریف لائے اور تمام نبیوں کی امامت فرمائی، لہذا بیت المقدس کو مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا حرم قرار دیا گیا ہے۔ سال 638 عیسوی میں خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب کی قیادت میں فلسطین کو فتح کیا گیا، جہاں اس وقت روم کے عیسائیوں کی حکومت تھی۔ حضرت عمر جب یروشلم میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تو سب سے پہلے اس چٹان کے قریب ایک مسجد بنانے کا حکم دیا، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر تشریف لے گئے تھے، اور اس مسجد کو ہم آج مسجد اقصی کے نام سے جانتے ہیں۔ اموی دور حکومت میں عبد الملک بن مروان نے حرم شریف کے احاطے میں ہی قبۃ الصخرہ کی تعمیر کی، جسے اقصی کے قریب ہی بنایا گیا تھا اور جو آج بھی دنیا کے خوبصورت ترین عمارتوں میں شمار ہوتا ہے۔ تقریباً 500 سالوں تک ارض فلسطین مسلمانوں کے اختیار میں ہی رہا، جہاں بربر اور عرب مسلمان آ کر آباد ہوئے اور اس زمین پر اسلام اور عربی ثقافت کا ایک گہرا اثر چھوڑا۔ لیکن سال 1099 عیسوی میں پہلی صلیبی جنگ کے نتیجے میں فلسطین اور شہر یروشلم پر صلیبیوں کا قبضہ ہو گیا، لیکن بہت ہی جلد اللہ نے ایک بہادر پیدا کیا جس نے صرف 100 سالوں کے اندر صلیبی قوتوں سے ٹکرا کر بیت المقدس کو آزاد کروایا، اور جسے دنیا آج صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔
اگلے 700 سالوں تک بیت المقدس مسلمانوں کے اختیار میں ہی رہی، جس پر مملوکوں اور پھر عثمانی ترکوں نے حکومت کی۔ جیسے جیسے خلافت عثمانیہ کمزور پڑنے لگی، یہودیوں نے فلسطین پر قبضہ اور مسجد اقصیٰ کی جگہ تیسرے ہیکل بنانے کے لیے پوری قوت لگا دی۔ دراصل ہیکل سلیمانی جو یہودیوں کی سب سے مقدس عبادت گاہ تھی، اسے بخت نصر اور پھر ٹائٹس رومی نے 2 مرتبہ مسمار کر کے تباہ و برباد کر دیا تھا اور یہودیوں کا خوب قتل عام کیا تھا۔ لہٰذا اب یہودیوں کا مقصد تھا کہ قیامت کے قریب انہیں تیسرے ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرنا ہوگا اور فلسطین میں عظیم یہودی ریاست کا قیام کر کے ہی ان کا مسیحا یعنی دجال کا ظہور ہوگا، جو پوری دنیا پر یہودیوں کی حکومت قائم کرے گا۔ لیکن آخری عثمانی سلطان عبد الحمید کے جیتے جی وہ اس منصوبے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ دراصل یہودی قوم سلیمان علیہ السلام کے بعد در بدر مختلف ملکوں میں پھرتے رہے اور 2000 سالوں سے ان کا کوئی اپنا ملک یا ریاست نہیں تھا۔ لہٰذا 19ویں صدی میں صہیونی تحریک کا آغاز ہوا، جس کا مقصد یہ تھا کہ دنیا بھر میں پھیلے یہودیوں کو فلسطین کی طرف بلایا جائے اور یہاں ایک یہودی ریاست قائم کیا جائے تاکہ یہاں ہیکل کی دوبارہ تعمیر ہو اور یہودیوں کو ان کا حق ملے۔ چنانچہ پہلی عالمی جنگ کے بعد جب سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا، لہٰذا یورپی ممالک نے صہیونی تحریک کی حمایت کر دی اور دنیا بھر کے یہودی فلسطین آ کر آباد ہونے لگے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہودیوں اور وہاں موجود عربوں میں تنازعات بڑھنے لگے۔ لہٰذا ایسی صورت میں UN نے فلسطین کا کنٹرول سنبھال لیا۔ یونائٹڈ نیشن نے فلسطین کو 2 علیحدہ ملکوں یعنی عرب فلسطین اور یہودی اسرائیل میں تقسیم کرنے کا منصوبہ پیش کیا، جبکہ یروشلم کو یونائٹڈ نیشن نے اپنی کنٹرول میں ہی رکھا، جہاں 3 بڑے مذاہب کی عبادت گاہ اور مقدس مقامات تھے۔ آخر کار 14 مئی سال 1948 کو اسرائیل وجود میں آیا، لیکن ارد گرد کے عرب ملکوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، چنانچہ عرب اسرائیل جنگ کا آغاز ہوا۔ حیرانی کی بات تھی کہ اتنے سارے عرب ملکوں کے ہتھیاروں سے لیس فوج کو اکیلے اسرائیل نے شکست دے دی اور ایک ایک کر تمام عرب ملکوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ اب اسرائیل نے یونائٹڈ نیشن کے پارٹیشن پلان کے برخلاف ان علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا جو فلسطین کا حصہ تھا۔ نتیجتاً 7 لاکھ فلسطین مسلمان بے گھر ہو گئے۔ اس دن کو النقبہ یعنی تباہی کے دن سے یاد کیا جاتا ہے۔ سال 1967 کو ایک بار پھر عرب طاقتیں اور اسرائیل آمنے سامنے آئیں، جسے 6 روزہ جنگ یعنی 6 days وار کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں بھی یہودیوں کو زبردست فتح حاصل ہوئی، لہٰذا اب فلسطینی مسلمان صرف ویسٹ بینک اور غزہ میں سمٹ کر رہ گئے۔ یہودیوں کی سازشیں یہیں ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس کے بعد بھی فلسطین کے علاقے پر اسرائیل قبضہ کرتا چلا گیا، جس کے رد عمل میں کئی تحریکی آرگنائزیشن اسرائیل سے لڑنے کے لیے سامنے آئیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پچھلے 20 سالوں میں بے شمار خون ریزی، جھڑپیں، زمینی اور فضائی حملے اور قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہوا، جو آج تک جاری ہے۔ مقبوضہ فلسطین کی زمین آج مسلمانوں کے خون سے لال ہو چکی ہے، معصوم جانیں روز ضائع ہوتی ہیں، فلسطین کی خواتین اور بزرگوں کا بھی کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا۔ دوسری جانب عالم اسلام میں اس تمام صورتحال کے باعث شدید بے چینی اور مایوسی کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ آج پورے دنیا کے مسلمانوں کا دل فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ دھڑکتا ہے اور فلسطینیوں کا درد امت مسلمہ کا درد ہے۔ بطور امت محمدیہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم فلسطین میں بسنے والے مسلمانوں کے حالات سے باخبر رہیں، اپنے دل میں ان کے لیے درد رکھیں، جس حد تک ممکن ہو ان کی مدد کریں، ان کی اخلاقی حمایت جاری رکھیں اور ان کے لیے دعا گو رہیں۔ تو جی آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، اسرائیل اور فلسطین کی جو سٹوری تھی اس کے حوالے سے یہ ویڈیو تھی، اور بھی اگر آپ جو ہے فلسطین کے حوالے سے نیوز کے ریلیٹڈ ویڈیوز وغیرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پر اپلوڈ ہیں، آپ وہ بھی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔
تو آپ دیکھیں کہ اسرائیل نے کس طرح سے فلسطین کی زمینیں چھین کر ان پر ظلم کیا ہے۔ اس سے پہلے جو میں نے مفتی طارق مسعود صاحب کی ویڈیو میرے چینل پر اپلوڈ ہے، اس میں مفتی طارق مسعود صاحب نے جو ٹرسٹ کا بتایا ہے کہ آپ اس میں بھی جو ہے اس طریقے سے تعاون کر سکتے ہیں اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے، مسلمان بھائیوں کے لیے۔ تو ہمیں بحیثیت مسلمان تعاون کرنا چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کر سکیں اور جتنا ہو سکے تعاون کر سکیں۔ تو مجھے دے اجازت، میں ملوں گا آپ کو نئی ویڈیو میں، مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔